اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، وہابی دیوخانی فرقہ کے جناب نجیب دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو تقریباً 4-5 منٹ پر مشتمل ہے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب اپنی ویڈیوز میں حماقتوں کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، جہالتیں بکھیرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جناب کی ویڈیو کا عنوان کچھ یوں ہے: غیر خدا سے مدد خاندان ولی اللہ کی نظر میں، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے خاندان کی نظر میں غیر خدا سے مدد کیسا ہے، یہ عنوان ہے غالباً۔ جناب نے اپنی ویڈیو میں ناد علی کو کفریہ شرکیہ ثابت کرنے کے لیے وہابی دیوبندی اصول کے مطابق، فتویٰ کے مطابق، نجیب دیوخانی کے فتویٰ کے مطابق حضرت شاہ صاحب دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی گردن کو کفر اور شرک کے پھندے سے بچانے کے لیے مولوی اسحاق دہلوی کے حوالے پیش کیے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب مولوی اسحاق دہلوی کے حوالے پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، مولوی اسحاق دہلوی یہ خاندان ولی اللہ سے ہیں، یہ غیر خدا سے مدد کو ایسا ویسا کہہ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ ناد علی کا وظیفہ کیسے کر سکتے ہیں، ناد علی کی اجازت، دعائے سیفی کی اجازت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اپنے شیخ سے۔ لہٰذا پتہ چلا ناد علی کا پڑھنا حرام ہے، کفر شرک ہے۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ مولوی اسحاق دہلوی پر گفتگو کرنے سے قبل نجیب دیوخانی صاحب سے ابتدا میں وہی بات کہوں گا جو ناچیز اپنی سابقہ ویڈیوز میں کہتا آ رہا ہے، اور یہ قرض ہے نجیب دیوخانی صاحب پر۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب اپنے دعویٰ کے مطابق صرف ایک قول، ایک عبارت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی کتب سے دکھا دیں، صرف ایک قول، ایک عبارت ہمیں دکھا دیں کہ حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہو ناد علی پڑھنا شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ ظاہر ہے جناب نجیب دیوخانی صاحب کے مطابق یہ الزام ہے شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر۔ بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ جی مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلائی ہے، تو جناب شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے ان کی کتب سے کوئی ایک عبارت پیش کر دیں، ہمت کریں، حلالی ہونے کا ثبوت دیں۔ صرف ایک قول، ایک عبارت، جناب اس کو شرک سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ جب تک ایک قول، ایک عبارت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی کتب سے جناب نجیب دیوخانی صاحب پیش نہیں کرتے، تب تک شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی گردن نجیب دیوخانی کے فتویٰ اور اصول کے مطابق کفر اور شرک کے پھندے میں رہے گی، جب تک شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی کتب سے یہ ایک قول پیش نہیں کرتے۔ لہٰذا نجیب دیوخانی صاحب کے لیے ضروری ہے کہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو کفر اور شرک سے بچانے کے لیے ان کی کتب سے ایک قول پیش کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کبھی اسحاق دہلوی کا نام لیتے ہیں، کبھی کس کا، کبھی کس کا۔ ممکن ہے جناب اپنی اگلی ویڈیو میں اسماعیل دہلوی کا نام لے لیں کہ جی یہ دیکھیں یہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا یہ پوتا ہے، یہ اپنی کتب میں یہ لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے، فلاں لکھتا ہے، ڈھمکان لکھتا ہے، تو پتہ چلا کہ ناد علی کا پڑھنا حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ آپ بات ختم کریں یار، چلیں ہمارا منہ توڑنے کے لیے صرف ایک قول پیش کر دیں، 6-7 ویڈیوز کے حصے بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن جو مسلمان ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی جہالتوں پر ہنستے ہیں۔ لہٰذا یہ قرض ہے آپ کے اوپر، ایک قول شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی کتب سے پیش کریں آپ۔ یہ ایک بات۔ جہاں تک مولوی اسحاق دہلوی کے حوالوں کا تعلق ہے، قطع نظر اس بات کے کہ ان حوالوں کی کیا حقیقت ہے، ان حوالوں کی کیا حقیقت ہے،
ان کا موقف نظریہ کیا ہے؟ مولوی اسحاق دہلوی ہوں یا مولوی اسماعیل دہلوی۔ اسماعیل دہلوی کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ممکن ہے نجیب دوخانی اپنی کسی ویڈیو میں ان کا نام لے کر ان کے حوالے سے ویڈیو بنا کے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یہ دیکھیں یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا یہ پہلے اسماعیل دہلوی کا نام لے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسماعیل دہلوی ہو یا اسحاق دہلوی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ وہابیوں کے جو بانی حضرات ہیں ان میں سے ہیں، وہابیوں کے سرغنے ہیں اسحاق دہلوی اور اسماعیل دہلوی، لہٰذا ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مسلک شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کا انکار کیا، نہ صرف انکار بلکہ جو اکابرین تھے، شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ عبدالقادر، شاہ عبد الغنی صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبدالرحیم صاحب، ان کے معمولات کو، ان کے عقائد و نظریات کو کفریہ شرکیہ بتلایا، نہ صرف مسلک سے انحراف بلکہ انکار کر کے ان کے عقائد و نظریات کو کفریہ شرکیہ قرار دیا۔ یہ اسماعیل دہلوی پہلا بندہ ہے خاندان شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے، اور یہ جو اسحاق دہلوی تھا یہ اسماعیل دہلوی کے بعد وہابیت کی آبیاری کرنے والا ہے، وہابیت کو سہارا دینے والا ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی اس کے عقائد و نظریات کا رد خاندان شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں نے بر وقت کیا، موقع پر اس کا رد کیا، اس کے عقائد و نظریات کا، اس کے رسائل کا۔ شاگرد تو شاگرد رہے، خاندان شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ میں سے افراد نے، علماء نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا، اور موصوف اسحاق دہلوی یہ وہابیت کو سہارا دینے والے ہیں، لیکن جناب نے اپنا انداز ایسا رکھا کہ جناب کی کوشش ہوتی کہ میں سنی علماء کی تنقید سے بھی محفوظ رہوں اور وہابیت کی آبیاری بھی کرتا رہوں، وہابیوں کی، دیوبندیوں کی سرپرستی بھی کرتا رہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جناب کی جب منافقت ظاہر ہوئی، حقیقت کھلنے لگی، تو جناب نے ہندوستان کو چھوڑ کر حرمین شریفین کا سفر کیا۔ یہ اسحاق دہلوی اور اسماعیل دہلوی کی حقیقت ہے، لہٰذا یہ حجت نہیں ہے اسحاق دہلوی اور اسماعیل دہلوی صاحب، ہمارے کھاتے میں ڈال کے ہمارے خلاف آپ ان کو پیش نہیں کر سکتے، نہ ہی ان دونوں کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغنی صاحب کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو ان پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کو کفریہ شرکیہ بتلانے والے ہیں۔ کیوں آپ عوام کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں آپ۔ یہاں پر میں چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کس طرح انہوں نے مسلک شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے انحراف کیا، نہ صرف انحراف بلکہ ان کے عقائد و نظریات، ان کے معمولات کو کفریہ شرکیہ قرار دیا۔ یہ چند آپ حوالہ جات سماعت فرما لیں، حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ حضرات شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغنی، ان حضرات کے وارث ہو سکتے ہیں جو ان کو کافر مشرک بتلانے والے ہوں؟ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی لکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ مولوی فضل رسول صاحب بدایونی نے، حضرت مولانا فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ، ان کے متعلق مولوی فضل رسول بدایونی نے اپنی عادات کے موافق حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب و مولانا مخصوص اللہ صاحب، مولانا رشید الدین صاحب رحمہ اللہ کو علامہ شہید کا مخالف بنا لیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ناچیز نے جیسے ابھی عرض کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے خاندان کے جو علماء تھے، جو اس وقت حیات تھے، وہ اسماعیل دہلوی کا رد کرنے والے تھے۔ اب خود انہوں نے اس بات کو نقل کیا، وہ کون ہیں؟ مولانا محمد موسیٰ صاحب، مولانا مخصوص اللہ دہلوی۔
یہ اسماعیل دہلوی کے چچا زاد بھائی ہیں جنہوں نے اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات کا رد کیا، اسماعیل دہلوی کے خلاف کتابیں لکھیں۔ یہ چچا زاد بھائی ہیں اسماعیل دہلوی کے۔ آیا یہ حضرات شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے وارث ہیں یا اسماعیل دہلوی وارث ہے؟ یہ خاندان سے رد کرنے والے ہیں ان حضرات کا۔ اور جو دوسرے علماء تھے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد، شاہ عبد القادر صاحب کے شاگرد، شاہ رفیع الدین شاہ عبد الغنی، ان حضرات کے شاگرد، وہ تو رد کرنے والے ہی تھے، یہ خاندان کے حضرات ہیں۔ یہ ایک حوالہ۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے ایک اور مولوی ہیں اخلاق حسین قاسمی، یہ کیا لکھتے ہیں؟ ایک عینی شاہد کے بیان کے مطابق خاندان کے دوسرے افراد مولانا مخصوص اللہ صاحب رحمہ اللہ کو تقویت الایمان کے اسلوب سے اختلاف تھا۔ یہ مولوی اخلاق حسین قاسمی نے شاہ اسماعیل اور ان کے ناقد اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، یعنی یہ تقویت الایمان سے یہ بھی اختلاف کرتے تھے۔ یہ تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے ناچیز نے اپنی ایک ویڈیو میں شاہ اسماعیل دہلوی کے حوالہ سے جو ریکارڈ کی ہے، 3 گھنٹہ سے زیادہ ہے، اس میں بیان کی ہے۔ یہاں پر مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ شاہ اسماعیل اور ان کے ناقد، یہی مولوی اخلاق حسین قاسمی صاحب لکھتے ہیں، یہ تو اسماعیل دہلوی اسحاق دہلوی کو ان حضرات کا وارث بتا رہا ہے۔ یہ حضرات وہابی تھے، اسماعیل دہلوی اخلاق حسین قاسمی۔ یہ جو شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالعزیز صاحب، یہ سنی تھے۔ یہ کیا لکھتا ہے دوسری کتاب میں؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار وہابی علماء میں نہیں ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے شاہ صاحب سے فیض حاصل کیا ہے اور حدیث پڑھی ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اصلاح کے لب و لہجہ اور طریقہ کار سے اختلاف کیا تھا۔ یہاں پر اب مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا شاگرد بتلایا، اور یہ بھی تسلیم کیا کہ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ وہابی علماء سے نہیں تھے۔ یہ اب وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرنے کا، حوالہ جات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے اسماعیل دہلوی کا رد کیا گیا، شاگردوں کی جانب سے بھی بڑھ چڑھ کے اس کا رد کیا گیا۔ خود وہابی دیوخانی فرقہ کی متعدد کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ علامہ خیر آبادی، علامہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ، مفتی صدر الدین صاحب رحمہ اللہ، علامہ رشید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مخصوص اللہ دہلوی، شاہ محمد موسیٰ دہلوی رحمہ اللہ، اور ابو الکلام آزاد کے جو نانا تھے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد۔ یہ ذرا میں حوالہ جات آپ کو پڑھ کے سنا دوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ابو الکلام آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر اس کتاب کا 44 ہے، مناظرہ کے متعلق، جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی۔ جی، ایک طرف اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی، دوسری جانب مولانا منور الدین جو ابو الکلام آزاد کے نانا تھے، وہابیوں کا جو امام الہند ہے اس کے نانا تھے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ ایک جانب یہ اور تمام علماء دہلی، دوسری جانب اسماعیل اور مولوی عبدالحی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خاندان ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، ان کے جتنے بھی شاگرد تھے، خاندان کے لوگ تھے، وہ ایک جانب تھے تمام علماء دہلی، دوسری جانب یہ اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی صاحب۔ یہاں پر مزید لکھتے ہیں، مناظرے کا حال بیان کرتے ہوئے ایک عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مولانا منور الدین اور ان کی جماعت جا بجا استناد و استشہاد و بعض علماء کی کتابوں، شاہ عبدالعزیز کے
خاندان کے طرز عمل اور مختلف مکاتیب و ملفوظات سے کرتے تھے اور اسے دلیل و حجت سمجھتے تھے۔ مولانا اسماعیل صرف قرآن و حدیث سے سند مانگتے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب علماء نے اسماعیل دہلوی کو سمجھایا، اس کے عقائد و نظریات کا رد کیا، تو قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑا رہا، یہ ضدی شخص تھا۔ پھر ان علماء نے کیا کیا؟ بعض علماء کی کتابوں، شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ اور آپ کے خاندان کا جو طرز عمل تھا اور مختلف مکاتیب و ملفوظات، وہ پیش کیے۔ اب ابوالکلام آزاد کہتا ہے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب صرف قرآن و حدیث سے سند مانگتے تھے۔ اچھا، یہ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے لیکن مولانا عبدالحی نے جب جواب دیا کہ دلیل قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے نہ کہ زید امر کے افعال سے، تو اسے شاہ صاحب کی توہین پر محمول کیا گیا۔ مجلس میں شور اٹھا کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں اور استادوں سے بھی برگشتہ ہو گئے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 45 کے اوپر۔ یعنی انہوں نے اپنے اکابرین کی بات، اپنے اکابرین کے معمولات، ملفوظات، ان کے جو اقوال تھے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ اپنے اکابرین کے مسلک سے انحراف، انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا انکار کے کوئی سینگ اگتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 45 کے اوپر۔ صفحہ نمبر 46 پر مولوی ابوالکلام آزاد ذکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایک کتاب کا تعارف کرا رہا ہے، اس میں تقویت الایمان کے 30 مسئلے ما بہن نزاع منتخب کیے ہیں اور پھر 30 بابوں میں ان کا رد کیا ہے۔ ایک رسالہ اس باب میں ہے کہ مولانا اسماعیل شہید کے عقائد کا رد خود انہی کے خاندان اور اساتذہ کی کتب سے کیا جائے۔ چنانچہ اس میں ہر مسئلہ کے رد میں شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کے اقوال سے اپنے نزدیک رد کیا ہے۔ جی، ایک رسالہ حضرت مولانا منور الدین رحمہ اللہ نے ایسا لکھا کہ جس میں اسماعیل دہلوی کے عقائد کا رد ان کے خاندان کے جو بزرگ ہیں اور اسماعیل دہلوی کے جو اساتذہ تھے ان کی کتب سے کیا، جس میں شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین کے اقوال سے رد کیا، اقوال پیش کیے، اسماعیل دہلوی کے منہ پہ مارے بھی تیرے باپ دادا یہ کام کرتے تھے اور تو یہ عقیدہ نکال کے لوگوں میں پھیلا رہا ہے، لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ عقیدہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 46 کے اوپر۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ اسماعیل دہلوی مسلک سے انحراف کرنے والا ہے یا وہ حضرات جو اسماعیل دہلوی کا رد کرنے والے تھے؟ شاہ صاحب دہلوی اور خاندان شاہ ولی اللہ دہلوی کے مسلک پر رہتے ہوئے ان کے اقوال، ان کے معمولات سامنے رکھتے ہوئے اسماعیل دہلوی کا رد کر رہے تھے۔ اسی کا جانشین تھا اسحاق دہلوی۔ یہ مولوی ابوالکلام آزاد۔ اچھا، یہ کتنے افراد تھے؟ ذرا یہ بھی ایک حوالہ سماعت فرما لیں۔ صفحہ نمبر 64 ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی، نئے نئے اٹھ رہے تھے، اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی رائے احمد بریلی، نئے نئے عقائد تھے، نئے نئے یہ اٹھے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی اور سواد اعظم سے سخت مذہبی مخالفت برپا تھی۔ سواد اعظم سے سارے مسلمان سنی، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم، جتنے اکابرین تھے، اساتذہ تھے، وہ تمام کے تمام مشرک، کافر، بدعتی، گمراہ۔ سچے تھے تو یہ چند لوگوں کا جتھا اسماعیل دہلوی، عبدالحی رائے احمد بریلی، یا اس کے ماننے والے باقی سارے گمراہ، کافر، مشرک، بدعتی۔ یہ اختلاف تھا جو ڈھکے چھپے انداز میں، الفاظ میں مولوی ابوالکلام آزاد نے بیان کیا۔ یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی اور سواد اعظم سے سخت مذہبی مخالفت برپا تھی۔ سواد اعظم سے، یہ صفحہ نمبر 64، ابوالکلام کی کہانی خود ان کی زبانی۔ یہ ذرا آپ سماعت کرتے جائیں۔ ایک اور حوالہ آپ سماعت فرما لیں،
افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی، صفحہ نمبر 281 ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی رائے احمد بریلی کی جو تحریک تھی، جس کو یہ توحید کی تحریک، جہاد کی تحریک قرار دیتے ہیں، اس کے متعلق عبید اللہ سندھی کیا نظریہ رکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لکھتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان کے مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ یہ اسماعیل دہلوی کی تحریک کے متعلق عبید اللہ سندھی انکشاف کر رہا ہے۔ وہ ہندوستان کے مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ سید احمد شہید سے منسوب اس تحریک کا یہ حشر تو ہوا ہی، اس کا رد عمل اسی تحریک کے دوسرے حصے تحریک دیوبند پر بھی ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ بھی اسی تحریک کا حصہ تھے، ایک فرقہ پرستانہ تحریک۔ اب نیا فرقہ پیش کرنے والے حضرات یہ شاہ ولی اللہ کے مسلک پر ہوں گے، یا جو ان کے شاگرد ان کی تعلیم پر، ان حضرات کے معمول پر عمل کرنے والے وہ حضرات ان کے مسلک پر ہوں گے؟ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ یہ چند حوالہ جات میں نے پیش کر دیے تاکہ اسحاق دہلوی کی حقیقت بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا نواسہ تھا، اسماعیل دہلوی کا جانشین۔ اسماعیل دہلوی کے بعد وہابیت کو سہارا دینے والا، وہابیت کی آبیاری کرنے والا یہی شخص تھا، اور اسماعیل دہلوی کی حقیقت بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیسا بندہ تھا کہ جس نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے مسلک سے انحراف، انکار اور ان کے معمولات، ان کے نظریات کو، عقائد کو کفریہ شرکیہ قرار دیا۔ لہٰذا یہ نجیب دیوخانی صاحب کا عوام کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جی یہ دیکھیں شاہ اسحاق دہلوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھئی خاندان سے تعلق ہونا بڑی بات نہیں ہے، ان کے نظریے پر تھے، ان کے عقیدے پر یہ تھے۔ کیا شاہ اسحاق دہلوی، شاہ اسماعیل دہلوی ان کے معمولات پر عمل کرتے تھے؟ یہ حضرات تو ان کے عقائد و نظریات، ان کے معمولات کو کفر یا شرکیہ قرار دیتے تھے۔ جب یہ حضرات شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے عقیدے پر نہیں ہیں، ان کے مسلک پر نہیں ہیں، ان کے معمولات پر، ان کے اقوال پر عمل نہیں کرتے، پھر کیسے ان کے اقوال پیش کر کے شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی گردن کو وہابی دیوبندی اصول کے مطابق کفر اور شرک کے پھندے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ لہٰذا شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کریں، یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ جب ان کے مسلک پر نہیں ہے، ان کے اقوال آپ کس لیے پیش کرتے ہیں؟ یہ ہے اسحاق دہلوی اور اسماعیل دہلوی کی حقیقت۔